بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کی طرف جاؤ اور اس پر آزمائش انڈیل دو۔ فرشتے ایسا کرتے ہیں تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ جب فرشتے واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم نے اس پر آزمائش ڈال دی تھی۔ پروردگار فرماتا ہے، تم واپس جاؤ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی آواز سنوں۔ ابو عبیدہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھوپھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی۔ وہ بیان کرتی ہیں، ہم کچھ خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ کے پاس ایک مشکیزہ لٹکایا گیا تھا جس میں سے پانی کے قطرے آپ پر ٹپک رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار کی جو گرمی محسوس ہو رہی ہے اس کا حل ہو سکے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو وہ آپ کو شفا نصیب کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے آنے والے زیادہ نیک لوگوں کو، پھر اس کے بعد ان کے بعد والوں کو، پھر اس کے بعد ان کے بعد والوں کو، یعنی زیادہ نیک لوگوں کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک کام کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوگا۔ جو شخص بیمار کی عیادت کرے یا جنازے کے ساتھ جائے یا جنگ میں حصہ لینے کے لیے نکلے یا کسی امام کے پاس جائے اور اس کا مقصد اس کی مدد اور اس کی توقیر کرنا ہو، یا وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو لوگ اس سے سلامت رہیں اور وہ لوگوں سے سلامت رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان گناہوں کو ختم کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے غم کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔